بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہمارے درس حدیث پاک کا موضوع ہے حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1988 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ مکمل ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ دوبارہ سنیں کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب جو گمان ہوتا ہے، انسان کو جو گمان آتا ہے، کسی کے بارے میں خیال آتا ہے، یہ جو گمان ہے، اس گمان کی دو قسمیں۔ ایک وہ گمان ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، ایک وہ گمان ہے جو بدگمانی پر منتج ہوتا ہے اور جس کا بڑا گناہ ہے۔ اسی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، بلکہ فرمایا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب جو گمان ہے اس کی دو قسمیں۔ ایک وہ گمان کہ جو گناہ ہے، وہ گمان یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ سوچے اور اس کا زبان سے بھی تکلم کرے، زبان سے بھی اس بات کو بیان کرنا شروع کر دے، اس گمان کا گناہ ہے۔ یعنی کسی کے بارے میں کوئی خیال بدگمانی کا آیا، جب تک وہ خیال ہے تب تک گناہ نہیں، جیسے ہی اس کو زبان سے نکالا تو وہ گمان بدگمانی بن گیا، بدگمان ہو گیا، اور وہ اس نے زبان سے بھی پھر اس کو ادا کر دیا۔ تو یہ جو گمان ہے یہ بدگمانی ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک گمان وہ ہے جو گناہ نہیں، وہ گمان یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں کوئی گمان آیا، چاہے وہ برا گمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا زبان سے تکلم نہیں کیا، زبان سے اظہار نہیں کیا۔ تو جب تک زبان سے اظہار نہ کرے تو وہ گمان گناہ نہیں بنے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو گمان تو انسان کو آ جاتا ہے، گمان پہ تو کنٹرول نہیں۔ آدمی کہیں سے گزر رہا ہو، کہیں بیٹھا ہو، کسی گلی بازار سے گزر رہا ہو، کسی میٹنگ میں موجود ہو، تو دوسرے بندے کے بارے میں کئی گمان آتے ہیں۔ مثلا یہ بندہ ایسا ہے، ویسا ہے، یا کسی مرد کا مرد کے بارے میں ایسا خیال ہو سکتا ہے، کسی مرد کا عورت کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے، یا کسی عورت کا عورت کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے، یا کسی عورت کا بھی کسی مرد کے بارے میں برا خیال اس کو آ سکتا ہے، بدگمانی کا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یا مرد سمجھے کہ یہ عورت ایسی ہے یا ویسی ہے، یا اس کے مخالف مرد عورت کے بارے میں یا عورت مرد کے بارے میں ایسا سمجھے، گمان آ سکتا ہے۔ جب تک وہ گمان آ رہا ہے گناہ نہیں ہے، جب تک اس کو زبان سے نہ بولے۔ جب اس کا زبان سے اظہار کر دے گا، اسے بیان کر دے گا، اب وہ گناہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ثبوت تو کوئی ہے نہیں۔ ایک بدگمانی آئی اور اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایسا ہے، مرد ہے، تو یا یہ ایسی ہے، عورت ہے، اس نے کہا، تو اس نے اپنے گمان کو زبان دے دی اور اس پہ گفتگو کر لی، اور اس کے پاس دلیل کوئی موجود نہیں، صرف بدگمانی کے بل بوتے پر وہ معاشرے کے اندر بدگمانیاں اور پراگندگیاں پھیلا رہا ہے۔ تو اس کو حدیث مبارکہ میں روکا گیا ہے۔ اسی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی آدمی کے ساتھ بیٹھے، اس کے کردار کے بارے میں ہمیں کوئی غلط خیال آ گیا، اس کے مالی ڈسپلن کے بارے میں ہمیں کوئی برا خیال آ گیا، اس کے لین دین کے بارے میں ہمیں کوئی
برا خیال آ گیا، اس کے کردار کے بارے میں ہمیں کوئی برا خیال آ گیا، تو جب تک زبان سے نہیں نکالا گناہ نہیں ہے۔ جیسے ہی زبان سے نکالا، اس پر گفتگو کی، تکلم کیا، دوسروں کو بتانا شروع کیا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یا یہ ایسی ہے یا ویسی ہے، یہ لفظ نکالنے شروع کیے اور ثبوت کوئی نہیں، اور بلا وجہ معاشرے میں فتنہ پھیلا رہا ہے اور معاشرے کے اندر برائی کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، تو یہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جھوٹی بدگمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس مسئلے کا بہترین حل یہ کہ کوئی خیال آتا ہے، آتا رہے، جاتا ہے، جاتا رہے، پرواہ نہ کریں، اس کو زبان پر نہ لائیں۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی یقین سا ہو چلا ہے کہ یہاں کوئی معاملہ میری نظر میں غلط ہے، گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ براہ راست اس سے بات کر لیں، بجائے اس کے کہ بدگمانی کریں، اس سے براہ راست بات کر لیں کہ یار میں نے کچھ ایسا محسوس کیا ہے، تو برا نہ ماننا، کوئی آپ کے حوالے سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، میں اس میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، تو وہ خود ہی بتا دے گا بھائی آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، یا وہ مانے گا یار یہ میری غلطی ہے، تو پھر بات کی وضاحت ہو جائے گی، تبلیغ کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن لوگوں کو بتائیں گے، معاشرے میں بولیں گے، بے عزتی کریں گے، لوگوں کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے، میٹنگوں میں بیان کریں گے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور یہ بدگمانیاں پھیلا رہا ہے اور گنہگار بھی ہو رہا ہے، غیبت اور چغلی کا مرتکب ہو رہا ہے، بدگمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، جسے پیارے نبی نے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے طریقہ کار بدگمانی کو ہینڈل کرنے کا، کہ گمان تو آ جاتا ہے انسان کا اپنے دل پر، دماغ پر کنٹرول نہیں کہ جو چاہے وہ خیال لائے، بلکہ ایسے ہی کوئی خیال آ جاتا ہے جو بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اچانک سے خیال آ جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں بتا دیا گیا ہے اور جس کی میں نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں خوش گمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔